السلام علیکم۔ یہ دو اہم آیتیں بھیجی ہیں کہ ان آیتوں کو ذرا سا سمجھا دیں تو بات ہمیشہ بالکل ہمارے لیے بھی واضح ہو جائے گی۔ چاہیے ان دونوں آیتوں کو آج سمجھا دیتے ہیں۔ پہلے صاحب نے سورہ اعراف اور اس کی آیت نمبر 32-33 بھیجا ہے، اور دوسرے صاحب نے سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 29 بھیجا ہے کہ ان دو آیتوں کو سمجھا دیا جائے۔ پہلے آپ کے سامنے روایتی ترجمہ پیش کر دوں گا اور پھر اس کی حقیقی فہم تک پہنچنے میں جو وضاحت کروں گا اسی میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ پہلے آ جائیے 7 کی 32 اور 33۔ آپ فرما دیں کہ اس نے حرام کی ہے اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی پیدا کی اور پاک رزق۔ آپ فرما دیں یہ دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور خالص طور پر قیامت کے دن انہی کا حصہ ہے۔ اسی طرح ہم آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں اس گروہ کے لیے جو جانتے ہیں۔ یہ ہے مرویہ ترجمہ۔ اب انہوں نے خود بھی اپنے ترجمے میں اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ کون ہے جو حرام کر رہا ہے اللہ کی زینت کو، کہ اللہ نے سب کچھ نکالا اپنے بندوں کے لیے، پاک بھی ہے رزق بھی ہے۔ تو جب یہ خود اس بات کو قبول کریں کہ رزق میں سے اللہ نے کچھ حرام نہیں قرار دیا ہے تو پھر کیوں ایک فہرست لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ نے یہ حرام قرار دیا وہ حرام قرار دیا۔ دیکھیے یہاں اصل میں بات کیا ہو رہی ہے۔ قل کہو، اب یقینی سی بات یہ قل آج اللہ ہم سے مخاطب ہے۔ کل جو لوگ قرآن پڑھ رہے تھے اللہ ان سے مخاطب تھا، آج ہم پڑھ رہے ہیں اللہ ہم سے مخاطب، اور قیامت تک جو پڑھتا رہے گا سمجھ کر اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے اللہ اسی سے مخاطب ہے۔ تو کہو من حرم، کون چھڑوا رہا ہے، زینت اللہ اللہ کی آسائش کو، التی وہ جو کہ اخرج لعبادہ نکالا ہے اپنے تابعداروں کے لیے، والطیبات من الرزق اور سامان نشنوں میں سے جو پسندیدہ ہے۔ قل کہو ہی للذین آمنوا، یہی ماننے والے لوگوں کے لیے، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ اور خالص قائم ہونے والے دورانیے کو، کذالک اسی طرح نفصل الآیات ہم کھول دیتے ہیں آیتیں لقوم یعلمون علم رکھنے والی قوم کے لیے۔ تو اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ نے جو آسائشیں دی ہیں اور جو کچھ اس نے اپنے تابعداروں کے لیے نکالا ہے خارج کیا زمین سے، یعنی سامان نشرما میں سے وہ جو پسندیدگی ہے اس کو کون حرام ٹھہرا رہا ہے، کون اسے کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ دو، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ یہ ماننے والے لوگوں کے لیے تو دنیا کی زندگی میں ہے اور خالص یوم القیامہ میں بھی ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں یہ آسائش اللہ نے اپنے تابعداروں کے لیے تو نکالا ہے، اور جو دنیا میں اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے تو قیامت میں انہیں خود بخود وہ ساری آسائشیں حاصل ہوں گی۔ تو اسی طرح کھول دیتا ہے اللہ آیتیں علم رکھنے والی قوم کے لیے، جو علم سے بات نہیں سمجھنا چاہیں، جہالت کی بنیاد پر ہیں، کیونکہ ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہے، ہمارے آبا و اجداد نے ایسا نہیں کہا، ہمارے اماموں نے ایسا نہیں کہا، ہماری شفا میں یہ نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، روایت میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے۔ تو جو لوگ غیر اللہ کے کلام کے پیچھے لگے رہتے ہیں وہی حرکتیں کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ نے کوئی فہرست نہیں دی، اللہ نے سب کچھ کہا کہ اپنا لو۔ کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ چھوڑ دو یہ چھوڑ دو۔ اگلی آیت دیکھیے، آپ فرما دیں میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائیوں کو، ان میں جو ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور گناہ اور سرکشی ناحق کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر لگاؤ وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں بھی دیکھیے روایتی ترجمے سے بھی بات بہت واضح ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کہو جو رب حرام قرار دے رہا ہے، جو رب چھڑوا رہا ہے وہ کیا ہے، فواحش بے حیائی، چاہے وہ ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، اور پھر گناہ اور سرکشی ناحق کو، یعنی حق بات نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، اس کے اوپر لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے ساتھ ملاوٹ کر رہا ہے، اور اس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں نازل کی، یعنی اللہ کی کتاب میں اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایک آیت اس کے حق میں نہیں ہے۔
تو یہ جو تم کہہ رہے ہو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں ہو، تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے حرام کرا ہوا ہے، اللہ نے کہاں حرام قرار دیا؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، کون سی آیت میں اللہ نے لکھا کہ یہ حرام ہے؟ تو بہرحال اس کی حقیقی فہم کو بھی سمجھ لیں۔ اللہ کیا کہہ رہے؟ کل کہو انما بے شک جو حرما چھڑوایا ہے ربی الفواحشہ میرے رب نے حد سے زیادہ بڑھنا۔ پہلے بھی میں واضح کر چکا ہوں، فواحش کہتے ہیں حدود سے تجاوز کرنے کو، حد سے زیادہ بڑھنے کو۔ فواحش کی جمع ہر وہ عمل جس میں اللہ نے جتنا حکم دے رکھا ہے اس میں کوئی اضافہ کر دیا جائے، کچھ ملاوٹ کر دی جائے تو یہ فواحش میں آ جاتا ہے۔ اس لیے آگے اللہ نے اس کو مزید واضح کر دیا کہ ما ظہر منہا وما بطنا، جو ظاہر ہے اس سے اور جو چھپا ہے۔ بہت سے عمل کے نتائج ایسے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، بعد میں پتہ لگتا ہے، اور کچھ ظاہر بھی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ حج دیکھ لیں، بڑے حاجی صاحب جن کا نکل آتا ہے، خوب استقبال ہوتا، تیاریاں ہوتی ہیں، پھول کے ہار پہنائے جاتے ہیں، وہ واپس آتے ہیں، پھر دعوتیں بھی ہوتی ہیں، پھر استقبال ہوتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ کیا اللہ نے ایسا حکم دے رکھا ہے کہ اس طرح سے جاؤ اور ایسے کچھ کرو؟ یہ تفصیل اللہ نے کہاں دیا ہے؟ دکھاؤ اللہ کیا تمہیں، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل کی ہے؟ ينزل بہ سلطان، اس میں ہے کچھ؟ کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، سوائے یہ کہ یہ تشرک باللہ کر رہا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ملاوٹ کر رہا ہے، اور وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اس طرح سے کرنا جانا ہے اور ایسے سے گھوم پھر کر اس طرح سے حرکتیں کر کے واپس آ جانا ہے، تو اس کی تفصیل کہاں ہے قرآن میں؟ کیا اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل کی؟ تو تم وہ بات کہہ رہے ہو جو تمہیں خود علم نہیں ہے کہ اللہ نے کہا یا نہیں کہا۔ تو اصل میں جو اللہ بتا رہا ہے، چاہے یہ ظاہر ہو یا چھپا ہو، تو کچھ جو چھپے ہوئے فواہش ہیں اور جو ظاہر ہیں جو آپ عمل کر رہے ہیں، اس کی کوئی بغیر دلیل کے۔ پھر اللہ آگے بتا کیا رہے کہ والاسم والبغی، اسم کہتے ہیں نقصان کو، اور خاص نقصان اور خاص بغاوت، بغیر الحق، حق کے بغیر، سچائی کے بغیر۔ الحق اللہ کی کتاب ہے، حق باتیں سب کچھ اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ کی کتاب سے باہر کچھ حق نہیں ہے۔ تو اس سچائی کے علاوہ، اس سچائی کے بغیر تم بغاوت اور نقصان کر رہے ہو۔ وان تشرکوا باللہ، اور یہ کہ تم اللہ کی ملاوٹ کر رہے ہو، اللہ کے احکامات میں ملاوٹ کر رہے ہو۔ ما لم ينزل به سلطان، جو نہیں سامنے لایا اس کتاب کے ذریعے کوئی ایک دلیل، اللہ نے اس کتاب میں کوئی دلیل نہیں دی اس کی، تم اللہ کے احکامات میں ملاوٹ کر رہے ہو، یعنی اللہ کی کتاب کے علاوہ غیر اللہ کی کتاب کا سہارا لے رہے ہو۔ اس لیے آگے اللہ کہہ رہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہہ رہے ہو اللہ پر جو تم جانتے نہیں، تمہیں خود علم نہیں کہ اللہ نے کہا۔ اگر اللہ نے کہا تو دکھاؤ اللہ کی کتاب میں دلیل کہاں ہے، کس آیت میں اللہ نے لکھا ہے کہ اس طرح سے جاؤ اور ایسی حرکتیں کرو اور اس طرح واپس آ جاؤ اور یہ پورا حج کا ثواب مل جائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے بہت واضح طور پر بتا دیا کہ کہو بے شک جو میرا رب چھڑوا رہا ہے حد سے زیادہ بڑھنا، جو اس سے ظاہر بھی ہے اور جو چھپا ہوا بھی ہے۔ اصل میں یہ خاص نقصان اور بغاوت ہے سچائی کے علاوہ، یعنی اللہ کی کتاب کی دلیل کے علاوہ، تم اللہ کی ملاوٹ کر رہے ہو، جو اللہ نے اس کتاب کے ذریعے اس کی کوئی دلیل نہیں سامنے لایا، اور تم اللہ پر وہ کہہ رہے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ یہ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ ایسا کر رہا ہے، اللہ نے کہاں کہا ہے، کس آیت میں کہا ہے، ذرا اس کی تصدیق تو کرا دو، ایسا ہے ہی نہیں۔ تو یہ سورہ اعراف کی وضاحت تھی، یہاں بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ نے جو آسائشیں دے رکھی ہیں اس کو کون چھڑوا رہا ہے۔ یہ سب کچھ تو اللہ نے اپنے تابعداروں کے لیے نکالا ہے، اور سامان نشوونما سے پسندیدگی دی ہے کہ جو پسند ہے اس کو اپنا لو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کی ساری چیزیں جو میں نے نکالی سب تم کھاؤ، جو پسند ہے وہ کھا لو، نہیں پسند ہے نہیں کھاؤ۔ کون ہے جو یہ ان آسائشوں کو چھڑوا رہا ہے؟ اللہ یہ بھی واضح کر دے رہا ہے کہ ماننے والے لوگوں کے لیے کہو کہ دنیا کی زندگی یہی ہے، خالص یوم القیامہ میں بھی ہے۔ تو اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول دیتا ہے علم رکھنے والے قوم کے لیے۔ پھر یہ بتا رہا ہے کہ کہو بے شک جو میرا رب چھڑوا رہا ہے
رب جو حرام قرار دے رہا ہے وہ کیا حد سے زیادہ بڑھنا، جو اس سے ظاہر ہو یا جو چھپا ہو، یعنی ہر وہ عمل جو حد سے زیادہ بڑھ کر کرے اس کا نتیجہ چاہے ظاہر ہو، نمایاں ہو، یا چھپا ہوا ہو، بعد میں آنے والا ہو، یہ سب نقصان اور بغاوت ہے سچائی کے علاوہ۔ تم اللہ کے کلام میں ملاوٹ کر رہے ہو، اللہ نے اس کتاب کے ذریعے اس کی کوئی دلیل سامنے نہیں لائی، اور تم اللہ پر وہ کہہ رہے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ حرام حلال کی فہرست اللہ نے نہیں دے رکھا ہے، لوگوں نے اپنے طور پر بنا رکھا ہے اور اس کو دے رکھا ہے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اب آئیے وہ دوسری جگہ یعنی سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 28 29 دونوں دیکھ لیں، بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ 9 کی 8 اور 9، 9 کی 8 9 سوری 9 کی 28 29، 9 کی 28 اور 29، غلطی سے صرف 8 9 کہہ گیا تھا۔ اے مومنو، اس کے سوا نہیں کہ مشرک پلید ہیں، لہذا وہ قریب نہ جائیں اس سال کے بعد مسجد حرام خانہ کعبہ کی، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہو تو اللہ تمہیں جلد غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ سیدھی سی بات ہے کہ اس آیت سے تو یہ ظاہر ہے ان روایتی ترجموں سے کہ خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام میں نجس لوگ ہوتے تھے، مشرک ہوتے تھے، اور جب تک یہ آیت نہیں ہوتی اس سال تک انہیں جانے کی اجازت تھی، اس سال کے بعد پھر نہیں ہے جانا، اور پھر یہ کرے گا اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہو تو اللہ تمہیں غنی بھی کر دے گا۔ دیکھیے یہاں اصل میں بات کیا ہو رہی ہے، کیونکہ یہ تراجم روایتوں کے زیر اثر کیا گیا ہے، چاہے وہ سنت کے نام پر ہو، حدیث کے نام پر ہو۔ سب سے بڑا دھوکہ یہی دیا گیا کیونکہ قرآن کو یہ لوگ تبدیل نہیں کر پائے، قرآن کے الفاظ کی ضمانت اللہ نے لے رکھی ہے، اللہ نے کہہ رکھا ہے کہ ہم نے اسے الفاظ میں محفوظ کیا ہے، لہٰذا اس کے الفاظ تو کوئی تبدیل نہیں کر سکا، اس لیے یہ روایتی لوگ مانوی تحریف کرتے رہے، اور جو بھی اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے اسی پر منکر حدیث کا فتویٰ لگا دو تاکہ لوگ کبھی بھی حق بات سننے کے لیے روادار نہ ہوں اور ان کی خواہشات کی اتباع ہوتی رہے۔ اللہ کے کلام میں اگر اللہ کا کلام کا شرک ہوتا رہے کوئی بات نہیں، خالص اللہ کی بات کو نہیں سمجھنا کیونکہ اکابر ان کی بات غلط ثابت ہو جائے گی۔ دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگوں، انما المشرکون نجس، بے شک جو خاص ملاوٹ کرنے والے ہیں نجس ہیں۔ نجس کہتے ہیں اس کو ہیں جو ان کا کوئی بھی کام نتیجہ خیز نہیں ہوتا، کسی کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوتا۔ فلا یقربوا، بس وہ قریب نہیں آئیں، المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، چھوڑی ہوئی فرمانبرداری کی جگہ اس کے عام ہونے کے بعد۔ ھذا کا اشارہ جو ہے قرآن کی طرف ہے، جب تک قرآن کی بات عام نہیں ہو جاتی، جب تک اللہ کی فرمانبرداری عام نہیں ہو جاتی، جو ماننے والے لوگ ہیں، کیونکہ یہ آمنو الف کے اوپر حمزہ لگا کے بات ثابت کی گئی کہ کتاب کو ماننے والے، یعنی اے اللہ کے ماننے والوں جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اللہ کی بات اللہ کی کتاب میں موجود ہے، تو جو لوگ اس میں ملاوٹ کر رہے ہیں، بے شک جو بھی ملاوٹ کر رہا ہے وہ نجس ہے، وہ تمہارے اچھے نتائج کو دور بھگانا چاہتا ہے، تمہیں برے نتائج سے دوچار کرنا چاہتا ہے، تو جو لوگ بھی ملاوٹ کرتے ہیں وہ چھوڑی ہی فرمانبرداری کے قریب بھی نہ آئیں اس میں عام ہونے کے بعد۔ یقینی سی بات ہے اس وقت تو دنیا کی ساری جگہ چھوڑی ہوئی فرمانبرداری کی جگہ ہے، اللہ کی فرمانبرداری کہیں اختیار نہیں کی جا رہی، ہر جگہ فرمانبرداری اگر ہو رہی ہے تو وہ ملاوٹ کی، کسی فرقے کی، چاہے کسی امام کے نام پر، چاہے وہ رسول کے نام پر، حدیث کے نام پر، سنت کے نام پر، روایات کے نام پر، اماموں کے اقوال کے نام پر، ہر جگہ ملاوٹ چل رہی، کوئی ایک جگہ نہیں جہاں اللہ کی فرمانبرداری اختیار کی جا رہی۔ لیکن ایسی چھوڑی ہوئی فرمانبرداری کی جگہ کہ جب اس میں اللہ کی بات عام ہو جائے تو پھر یہ خاص ملاوٹ کرنے والے لوگ جو ہیں، جو اللہ کے کلام مگر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتے ہیں،
وہ اس کے قریب بھی نہ آئیں، چونکہ وہ نتائج میں اثر انداز ہو کر اسے برا بنانا چاہتے ہیں، اچھے نتائج سامنے نہیں لانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں خوف ہو سختی کا، تنگ دستی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، بس ان قریب اللہ تمہیں بے پرواہ کر دے گا، من فضل ہی، اپنے فضل سے، انشاء، اگر چاہے۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم سے حکم دینے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بہت واضح طور پر بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کے ماننے کے دعوے دار ہو گئے، جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں، ایسے لوگ، ان لوگوں کو جو ملاوٹ کر رہے ہیں اللہ کی کتاب میں، اللہ کے کلام میں ملاوٹ کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ وہ ملاوٹ کرنے والے نجس ہیں، ناپاک ہیں، یہ اچھے کام کو بھی برا بنا ڈالتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اس چھوڑی ہوئی فرما برداری کی جگہ کے قریب بھی نہ آئیں جہاں اللہ کی باتیں عام ہو رہی ہیں۔ اور اگر پھر بھی تمہیں یہ خوف ہو کہ تم پر سختی آئی، تنگ دستی آئی، دشواری ہوگی، تو ان قریب اللہ تمہیں بے پرواہ کرے گا اپنے فضل سے، اگر چاہے۔ تو اللہ کی چاہت کب ہوگی؟ وہ آپ کے اعمال کے نتائج کو دیکھتے ہوئے، آپ کے اعمال کو دیکھتے ہوئے اس کا نتائج مرتب کرے گا۔ یہ نہیں کہ آپ نے صرف ماننے کا دعویٰ کر لیا کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں تو آپ کو نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا، جب تک آپ عمل سے ثابت نہیں کریں کہ واقعی آپ قرآن کے ماننے والے ہو گئے۔ کیونکہ اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کو ماننے کا اور عمل کر رہے ہیں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر کے، تو وہ نتیجہ آپ کو نہیں مل سکتا اور نہ ملے گا۔ کس لیے کہ بے شک اللہ علم سے حکم دینے والا، اللہ کا ہر حکم علم پر مبنی ہے، اللہ کا کوئی حکم جہالت پر نہیں ہے۔ تو اللہ جو حکم دے رہا ہے وہ علم پر ہے۔ اگر آپ ہر حکم پر عمل کرنے سے پہلے اس کے تمام محرکات کا جائزہ لینے کہ اس پر عمل کرنے سے کیا نتیجہ آئے گا اور اس پر عمل نہیں کرنے سے کیا نتیجہ ہوگا، تو پھر آپ دیکھیے کہ واقعی اللہ کا ہر حکم علم پر مبنی ہے، وہ ایسے ہی اس کی خواہشات پر نہیں ہے، نادانی بھی نہیں ہے، جہالت میں نہیں ہے کہ بس ایسا ہے میں کہہ رہا ہوں اس لیے کر لوں، نہیں، ہر حکم کے پیچھے اس کی حکمت پوشیدہ ہے کہ اس کے اچھے نتائج کیا آئیں گے، اور اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو اس کے برے نتائج کیا ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان لوگوں سے لڑو جو ایمان نہیں لائے اللہ پر اور نہ یوم آخرت پر، اور نہ حرام جانتے ہیں وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر۔ اب دیکھیے یہ کیا بات ہے، اس روایتی ترجمے سے تو پھر یہ لڑوا رہے ہیں، اور ان کے یہاں لڑائی کا مطلب جان سے مارنا بھی، قتل کرنا ہی ہے، حالانکہ یہاں انہوں نے خود بھی تم لڑو کر دیا ہے، قتل کرنا نہیں لکھا ترجمہ۔ اور پھر یہ بھی بتا دے رہے کہ وہ حرام نہیں جانتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے، کیونکہ وہ نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ یوم آخرت کو مانتے ہیں، اور وہ جو نظام دیتے ہیں حقیقی نظام نہیں دے رہے ہوتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر۔ اب کیونکہ انہوں نے روایت بنا رکھی ہے کہ اگر آپ ماننے والے نہیں ہیں تو آپ کو جزیہ دے کر رہنا پڑے گا، لہٰذا اس کو اس میں گھسیڑ دیا۔ دیکھیے یہاں اصل میں بات کیا ہو رہی ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جھگڑو ان لوگوں سے جو اللہ کو اور آخری دورانیے کو نہیں مانتے ہیں، ولا یحرمون، اور نہ وہ چھڑواتے ہیں، ما حرم اللہ ورسولہ، جو چھڑوایا اللہ نے یعنی اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے، ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی وہ نظام دیتے ہیں خاص سچا نظام، حقیقی نظام، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جنہیں الکتاب دی گئی ہے، حتی یہاں تک کہ یؤتوا الجزیۃ، وہ عطا کریں خاص نتیجہ، عن ید، اپنے قوت کے بارے میں، وہ ہم صاغرون، اور وہی چھوٹے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے جو واضح طور پر بتایا کہ ایسے لوگوں سے آپ کو جھگڑنا ہے جو اللہ کو اور آخری دورانی کو نہیں مانتے ہیں، یعنی اللہ کو ماننے کا مطلب اللہ کی کتاب سے ہدایت نہیں رکھتے ہیں، اور آخرت کو نہیں ماننے کا مطلب کہ انہیں جواب دہی کا احساس نہیں ہے کہ کسی دن ہمیں اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے، اور وہ کسی شے کو حرام بھی نہیں دیتے ہیں، کسی کو بھی حرام نہیں ٹھہراتے، کچھ بھی نہیں چھڑواتے ہیں جو اللہ اور اس کے پیغام دینے والے نے چھڑوایا ہے، یعنی اللہ اپنے پیغام کے ذریعے جو کچھ چھڑوا رہا ہے وہ اسے وہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں،
اور وہ نظام بھی نہیں دیتے ہیں، خاص سچا نظام، حقیقی نظام ان لوگوں سے جنہیں الکتاب دی گئی، کیونکہ الکتاب میں اللہ نے اصل اپنا نظام دے رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ خاص نتیجہ عطا کر دیں اپنی قوت کے بارے میں خود بتا دیں، اور وہی چھوٹے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ پھر بھی بڑے نہیں ہو سکتے، وہ پھر بھی غالب نہیں آ سکتے، چھوٹے وہی رہیں گے کیونکہ وہ اللہ پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں مکمل وضاحت ہو گئی، میں نے ایک لفظ کو بھی سمجھا دیا اور جملوں میں بھی بتا دیا۔ تو کہیں بھی اللہ نے کوئی حرام حلال کی کوئی فہرست نہیں دیا ہے، ہر جگہ وضاحت کیا ہے کہ اللہ عمل کے ذریعے نتیجہ چاہتا ہے، اور عمل کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح اس کی دلیل کیا ہونی چاہیے۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔